السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے فعل ماضی معروف کے بارے میں پڑھا تھا اور آج انشاءاللہ فعل مجہول کے بارے میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل این ہما کے گفتہ شد بحث اثبات فعل ماضی معروف بود۔ یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں یہ فعل ماضی معروف کی بحث تھیں، فعل ماضی مثبت معروف کی بحث تھیں۔ اب یہاں سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ چوں خواہی کی مجہول بنا کنی، اگر تم فعل مجہول بنانا چاہو فائے فعل را ضمہ کن، فعل کے فا کلمہ کو ضمہ دو، و عین فعل را کسرہ دہ، اور فعل کے عین کلمہ کو کسرہ دے دو، در دو حال، دونوں حالت میں، و لام کلمہ را بر حالت خود بگزار، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر ہی چھوڑ دو تا ماضی مجہول گردد، تاکہ ماضی مجہول بن جائے۔ اب ایک بڑی اچھی بات یہاں پر ایک نمبر حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی فعل مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوا کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دینا ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دینا ہے۔ مجہول میں فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی فاعل کو خسیس اور گھٹیا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، خسیس اور گھٹیا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، سمجھ کر زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے شتم الامیر کہ بادشاہ کو گالی دی گئی، تو ظاہر سی بات ہے جو شخص گالی دے گا وہ بہت باعزت تو ہوگا نہیں، گھٹیا شخص ہی گالی دے گا، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی نہیں لانا چاہتے تھے کہ کس نے گالی دیا، بس یہ کہہ دیا گیا کہ بادشاہ کو گالی دی گئی۔ یا مفعول کا ذکر مقصود ہوتا ہے، یا ٹھیک ہے فاعل کا نہیں، یعنی کہ اس میں اصل جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، فاعل لائیں یا نہ لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے قتل السارق، چور مار ڈالا گیا، تو اب چور قتل کیا گیا تو اصل مقصد تو یہی تھا کہ چور مارا جائے، اب کس نے مارا کیسے مارا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسی صورت میں بھی مجہول لایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چور سے نجات حاصل ہو گئی ہے، زیادہ مقصود یہی تھا، کس نے قتل کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یا فاعل کا علم نہیں ہوتا، یعنی فاعل کون ہے یہ معلوم نہیں ہوتا، جیسے سرق المال، مال چوری ہو گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کون چوری کیا پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس وقت بھی فعل مجہول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر فاعل مشہور ہو اس وقت بھی، یعنی کہ سب کو پتہ ہو کہ اس کا کرنے والا وہی ہے، تو پھر اب لانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ایسی صورت میں۔ جیسے خلق العالم، دنیا کو پیدا کیا گیا، اب ظاہر سی بات ہے دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ یہاں پر بھی دو نمبر حاشیے میں ایک نمبر حاشیے میں سب لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا جان لیں۔ درد و حال، درد و حال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ماضی جب مفتوح العین ہو جیسے ضربا، یا مضموم العین ہو جیسے کروما، تو ان دو صورتوں میں ماضی کو مجہول بناتے وقت مکسور العین کریں گے، لیکن اگر پہلے ہی مکسور ہو جیسے علیمہ سمعہ تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، یہی مطلب تھا۔ دوسرے نمبر میں جو برحالت خود کہا گیا تھا، یعنی کہ لام کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ ماضی مبنی پر فتحہ ہوتی ہے جو تغیر کو قبول نہیں کرتی، اس وجہ سے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ پھر تا ماضی مجہول گردد، 3 نمبر حاشیہ بھی آج کے سبق میں ہی ہے۔ تو ماضی مجہول کو ماضی معروف کے بعد ذکر کرتے ہیں کیونکہ معروف اصل ہے اور مجہول اس کی فرع ہے، فرع کا معنی اس کی شاخ ہے یا اسی سے نکلی ہوئی ہے، تو اصل کو فرع سے مقدم ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ماضی کو معروف کو پہلے کیوں ذکر کیے اور مجہول کو بعد میں کیوں کیے، تو چونکہ
مجہول یہ معروف سے ہی نکلا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اس سے نکلا ہے تو اس کو پہلے معروف کو پہلے ذکر کیا جائے گا، اور جو نکلا ہے بعد میں ہے اس کو بعد میں ہی ذکر کیا جائے گا۔ تو اصل سبق تو یہیں پہ ہے، اور بقیہ اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے بحث اس بات فعل ماضی مجہول مثبت کی بحث۔ فعلا کیا گیا وہ ایک مذکر صیغہ واحد مذکر غائب، فعلا کیے گئے وہ دو مذکر صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ اسی طرح سے آپ کرتے کرتے چلے جائیں لاسٹ تک، جس طرح سے کل میں نے پڑھ کر بتایا تھا، اور اسی طرح سے یاد کریں گے تبھی اچھا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔